الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، آج 25 ذی الحجہ 1447 اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ چند دن کے بعد 1448 ہجری جو اسلامی سال کا آغاز ہوگا، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر، اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی طرف اس کی نسبت ہے۔ عربی زبان میں ہجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے ہجرت کا لفظ نکلا ہے، اور یہ شریعت اسلام کی یہ اصطلاح ہے ہجرت، کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر اور اشاعت اسلام اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اس کو تارک وطن کہا جاتا ہے۔ اور یہ تارک وطن یہ آج ایک بین الاقوامی ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلے جانا، چاہے کسی بھی مقصد کے تحت ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ بہت سارے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر معاشی مسائل کے خاطر یا تجارت، اسی طرح سیاسی مقاصد کے تحت وہ دوسرے وطن چلے جاتے ہیں، اس کو مہاجر اور اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کے لفظ کے ساتھ ایک ناانصافی ہے۔ ہجرت یہ دراصل یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جن کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اسی طرح حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جب اپنے ایمان کے اوپر جمنا مشکل ہو گیا
اور دین کی تبلیغ مشکل ہو گئی تو ان کے والد اعظم نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو یہی ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کے خاطر اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، رشتہ دار اعز و اقارب کو چھوڑا اور نکل گئے۔ اور راستے میں کیسی کیسی پریشانی اور دشواری آئی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ لیکن ہجرت کے واقعے کو جو شہرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے، کسی اور پیغمبر اور کسی اور نبی کی ہجرت کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی جو شہرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن عیسوی 571 میں مکہ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور ٹھیک 40 سال کے بعد سن عیسوی 611 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی، اور اس وقت پورے مکہ کے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، صادق، آپ کو دیانت دار اور آپ کے اخلاقی خوبیوں کا چرچا پورے مکہ کے اندر میں تھا۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے جب اللہ کے اس دعوتی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے، ہر لائن سے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن کوئی ایسی انگلی نہ اٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھے۔ ایسی کوئی انگلی نہیں تھی جنہوں نے آپ کے کردار پر اٹھائی ہو۔ کوئی ایسی زبان نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آپ کی پاکیزگی کے اوپر کسی کی زبان کھلی ہو۔ آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی، لیکن آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کے اوپر کسی نے اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ رہے، اور آپ نے مکہ میں لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، اور رات دن شب و روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار رہتے تھے کہ اللہ کا یہ لایا ہوا دین اور اللہ کا یہ کلمہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ بے قرار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میرے آقا، میرے حضور ہر وقت بیمار رہتے تھے، تو آپ کو کوئی سردی اور کوئی نزلہ نہیں تھا، آپ کو بیماری جو تھی کہ ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمرض دائما، آپ ہمیشہ بیمار رہتے تھے۔ وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بخار اور کوئی سردی نہیں تھی، آپ جو بیمار رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ آپ کو امت کا درد تھا کہ امت تک یہ کلمہ پہنچ جائے، اور امت کسی طرح کفر سے نکل کر اور جہنم کی آگ سے نکل کر وہ جنت کے راستے کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائے اور اسی راستے پر چل بسے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر آپ نے 13 سال تک بہت محنتیں کی، یہاں تک کہ مکہ والوں میں بہت کچھ لوگ ایسے تھے، بہت چند لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو اپنے آبا و اجداد کے مذہب کے اوپر ہی برقرار رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو پیٹا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے گلے میں پھندے ڈالے گئے، آپ کی پشت مبارک کے اوپر کتاب المغازی، اسی طرح بخاری شریف کتاب الوضو میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چند اوباش قسم کے لوگ، چند قریش مکہ اور کفار مکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا وہ آپس میں ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے اور کہہ رہے ایکم، تم میں سے کون ہے
جو اس فلاں قبیلے کے اندر میں فلاں اونٹنی کو ذبح کی گئی ہے اور اس کی بچہ دانی کی اوجھ پڑی ہوئی ہے، اس بچہ دانی کو اٹھا کر لائے اور محمد کے پشت کے اوپر اس کو ڈال دے جب وہ سجدہ کرے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس قوم کا بدبخت سب سے نالائق اور شقی انسان فرمایا عقبہ بن ابی معیط وہ کھڑا ہوا اور وہاں گیا اور اس اوجھ کو لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے فرمایا کتفین، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان وہ اوجھ لا کر رکھ دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ میں دیکھ رہا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب اوجھ ڈالی گئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر رہے تھے، لیکن میں اتنا کمزور تھا کہ میرے اندر میں طاقت نہیں تھی کہ میں ان کو ہٹا سکوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور فرمایا اس اوجھ کو ہٹایا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش مکہ کا نام لے کر بد دعا فرمائی۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی، یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر میں آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی، تو یہاں پر ایک اوجھ آپ کے اوپر ڈالی گئی تو آپ نے ان کا نام لے لے کر آپ نے بد دعائیں کی۔ محدثین یہاں اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق تھا وہاں تک تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، لیکن جہاں اللہ کا تعلق تھا، اللہ کے ساتھ یہ جو ایک آپ کا کنیکشن تھا، آپ جو نماز میں تھے، آپ سجدے میں تھے اور یہ حضور اور اللہ کے درمیان کا جو کنیکشن تھا اس کے درمیان یہ لوگ رکاوٹ بنے، تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کی؟ بد دعائیں کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نبوت کے سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا اب یہاں میرے لیے رہنا، یہ یہاں دعوت دینا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا، طائف گئے اور طائف میں تو آپ کے لیے مکہ سے زیادہ وہاں کی سرزمین آپ کے لیے کٹھن اور دشوار بن گئی، اور طائف میں آپ کو اس قدر مارا گیا، فرماتے ہیں کہ آپ کے نعلین مبارک، جوتیاں مبارک وہ خون سے جم گئی، جب آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ بیٹھ جاتے تو آپ کو اٹھایا جاتا، پھر آپ کو فرمایا آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے۔ حضرت حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اٹھا کر آپ کو ایک درخت کے نیچے لے جا کر بٹھاتے ہیں۔ جب وہاں آپ کے لیے مشکل ہو گیا دعوت دینا، تو اس وقت جب حج کا سال تھا، میں بہت مختصر کر کے بول رہا ہوں، حج کا سال تھا، تو آپ نے فرمایا پھر وہاں مدینہ المنورہ سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو دعوت دے رہا ہے اسلام کی، آپ نے ان کو دعوت دی، ان کا دل نرم تھا، انہوں نے قبول کر لیا اور عہد کر لیا، اور صحابہ کے دل میں بھی ایک آرزو اور ایک خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے کہ ہم کسی طرح مکہ کی اس سرزمین پر رہنا جو ہمارے لیے بہت کٹھن اور دشوار ہے، ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، صحابہ کو اجازت مل گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مکہ ہی میں تھے اور آپ انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بیج، اسلام کا بیج مکہ کی سرزمین اور طائف کی سرزمین کے اوپر بویا، لیکن اس اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ نے مدینہ والوں کو قبول کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب اسلام کے لیے کوئی بھی جو اسلام کے خاطر جو دعوت چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن جب کسی کو کسی بستی ہو یا کوئی قوم ہو جب وہ ناقدری ہو تو پھر اللہ وہاں سے اپنی اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں اور کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ خیر میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ ہجرت کر کے اب مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو
آپ کے لیے براق بھیج دیتے. جب جنت کی سیر کروائی تو آپ کے لیے براق بھیج دیا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ کے لیے مکہ سے کسی طرح مدینہ پہنچا دیتے. لیکن راستے کی کٹھن اور دشوار راستے اور گھاٹی میں سے کہیں دین کا سفر کر کے آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا, یہ قربانی سے پہنچا ہے. جب جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, یہ چند دن کے بعد یہ 1448 شروع ہوگا, تو یہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے گا, یہ ہمیں اور سارے اسلام اور سارے مسلمانوں کو یہ پکار کر کہتے ہیں کہ مسلمان, اے اسلام کے غیور مسلمانوں, تم اپنی تاریخ کو یاد کرو. تم غیرت مند ہو. مسلمان اور کوئی بھی قوم غیرت مند وہ ہے جو اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے. غیرت مند اور غیور مسلمان اور غیور قوم وہ ہے جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی جگہ جگہ کے اوپر اس ابھارا ہے, ہمارے جذبے کو ابھارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ اگر ابن آدم کی 2 وادی ہوتی تو وہ تیسرے کی تمنا کرتا کہ میری تیسری ہو جائے, 3 ہوتی تو وہ چوتھے کی تمنا کرتا کہ میری 4 ہو جائے. فرمایا لیکن اس کا منہ اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس وقت جب تک کہ وہ قبر کی مٹی میں نہ چلا جائے. فرمایا اس حدیث میں ہے اے ابن آدم. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن آدم کیوں کہا گیا, ہمیں ابن آدم کیوں کہا؟ یہ ہمیں غیرت دلانے کے لیے کہ یہ آدم کے بیٹے, تیرا باپ تو اتنا حریص نہیں تھا, تو کتنا حریص ہے کہ تو مال کی لالچ کے لیے تو بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. تو یہ ہمیں غیرت دلانے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا اے ابن آدم کہ تیرا باپ آدم تو ایسا نہیں تھا, تو کیسا ہے, تو کس کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو مخاطب کیا. یہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. تو اسرائیل, اسرا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ. تو یہاں پر ان کو خطاب کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, کہ تمہارا جو جد امجد اور تمہارا جو باپ یعقوب علیہ السلام ہے وہ تو سراپا ہدایت تھے, وہ تو سراپا اللہ کے راستوں کے اوپر اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے تھے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور تم فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے. تو یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کی غیرت اور ان کے جذبے کو دستک دیا. تو یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہمیں اسلامی تاریخ سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں. اگر کسی کو پوچھ لیا جائے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے تو کچھ بھی نہیں معلوم. اسلام کے کتنے مہینے ہیں, کون کون سے مہینے ہیں, اس کا بھی نام معلوم نہیں ہوگا. لیکن ہمیں کرکٹر کے نام, کھلاڑیوں کے نام, اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سا ایکٹر ہے ان کا نام معلوم ہوگا, اور پھر ان کو ہیپی برتھ ڈے, ان کے اپنی سال کی برتھ ڈے یاد رہتی ہے, لیکن ان کو یاد نہیں رہتا تو ان کو اسلامی مہینے اور اسلامی سال کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ فرض کفایہ ہے کہ اسلامی سال کو یاد رکھنا, اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ وہاں چلے گئے, اس کے بعد جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ کے پاس ایک خط آیا, اور اس خط کے اندر میں اسلامی تاریخ لکھی ہوئی نہیں تھی اور صرف سن لکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ دوسروں کی تاریخ اور دوسرے کا سن لکھا ہوا ہے, ہمارا بھی کوئی سن اور ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. اس کے بعد مجلس شورا بلائی گئی, اس میں مشورہ کیا گیا. اس میں ایک رائے یہ آئی کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے, فرمایا اس سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں گے, اپنی تاریخ کا آغاز فرمائیں گے. دوسری رائے آئی کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, فرمایا اس سال سے ہم اپنی تاریخ اور سال کا آغاز کریں گے. تیسری رائے یہ آئی کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا, فرمایا اس وقت سے ہم آغاز کریں گے. اخیر میں ایک رائے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ آئی کہ نہیں, جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ گئے, فرمایا وہاں سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے بہت پسند آئی. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت تو ربیع الاول میں فرمائی تھی,
تو لیکن حضور نے نیت جو فرمائی تھی وہ محرم الحرام میں نیت فرما لی تھی، اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا، اس لیے محرم الحرام سے ہمارا سن اور ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اس تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا تو سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی والا ہے، اور ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہمارا سال ختم ہوتا ہے یہ سن ہجری کا، یہ ذی الحجہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ آیا۔ انشاءاللہ میں کسی موقع کے اوپر ذکر کروں گا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مفسرین نے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو بیان کیا، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں حضرت عمر کو بیان کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں حضرت عثمان کو بیان کیا، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں حضرت علی کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں انشاءاللہ کسی جمعہ میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں سے بڑا پڑا ہے، ہمیں کس کے اوپر جشن منانا ہے؟ یہ انگریزی جب سال ہوتا ہے جنوری، لوگ پوری رات وہ ہیپی نیو ایئر کے وغیرہ کے اور پوری رات جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو سال شروع ہوتا ہے یہ ہمیں اپنی دریچوں میں ہمیں جھکنے کا مقام ہے کہ ہمارا ماضی کیسے گزرا ہے، میرا ماضی کس طرح گزرا ہے، کس تاریکی میں گزرا ہے۔ اگر میرا ماضی اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری میں، اللہ کی عبادت میں گزرا ہے تو یہ مقام ہے سجدہ شکر بجا لانے کا، اور اگر میرا ماضی گزرا ہے گناہوں میں، تاریکیوں کے اندر میں، غفلت کے ساتھ گزرا ہے تو یہ مقام ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا کہ اللہ نے میری زندگی کتنی گزر گئی، اب کچھ ایام اور کس وقت میرا بلاوا آ جائے، اب جو یہ ایام ہے اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے توبہ ہونے کا اور رجوع الی اللہ کرنے کا وقت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سال ہمارا ختم ہوتا ہے وہ بھی غم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردگی کے ساتھ اور انتہائی آپ کے ساتھ شفاقانہ اور تشدد کے ساتھ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، جس پچھلی جمعہ میں آپ کے سامنے واقعہ شہادت کا ذکر آیا تھا۔ اور جب یہ سال ہمارا جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کر دیا گیا، ابو اللؤلؤ مجاشی نے آپ کو خنجر مار دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو پہلے سے علم ہو چکا تھا، اس کے بعد چند دن نہ گزرے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعہ کربلا سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ 73 افراد آپ کے ساتھ تھا، آپ کو پانی تک پینے نہیں دیا، آپ کو عصر کی نماز تک پڑھنے نہیں دی، اسی حالت میں دنیا سے چل بسے۔ حضرت حسین کے سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا، آپ کے سر کو قتل کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ تو ہماری تو پوری تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ جب مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کرتا ہے تو دین کے اوپر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کرتا ہے تو دین کے اوپر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس وقت پورے عالم میں حالات ہے، خصوصاً آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت افریقہ کے جو حالات ہے اور انہوں نے جو تاریخ کی دی ہے کہ 30 جون تک ہمارے اس ملک کو خالی کر دے۔ میرے بھائیوں پوری دنیا سے لوگ وہاں بسے ہوئے، خصوصاً ہماری بستی کے بہت سارے افراد اور بہت سارے گھرانے وہاں بسے ہیں، جن کے پیسوں سے، جن کے مال سے کہیں مدارس چل رہے ہیں اور کہیں غریب غربا کے گھر پڑ رہے ہیں، کہیں غربا کے چراغ جل رہے ہیں اور روشن ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آنے والے یہ حالات اور پورے عالم میں جو حالات ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اور آنے والے حالات ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں بہتر اور خوشحالی کے ایام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔